أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. سورہ الرحمن آیت نمبر 40 تا 51 آپ کے سامنے تلاوت کی. قرآن کا یہ اعجاز جہاں قرآن جہنمی انسانوں کا بدترین انجام بیان فرماتا ہے، اس کے ساتھ نیک انسانوں کا حسین ترین انجام بھی بیان فرماتا ہے. پیچھے رکوع کے اندر جہنمی انسانوں کا ذکر کیا گیا، یہاں جو ہے جنتی انسانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. ترجمہ یہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے، اس کے لیے دو باغ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ. اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتا ہے. اگر انسان زنا کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں خیال آ جاتا ہے میں اللہ کے حضور کیا جواب دوں. چوری کر رہا ہے، ڈکیٹی کر رہا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے، کسی کا حق مار رہا ہے اور کم توڑ رہا ہے، کم ناپ رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، جھوٹی گواہی دے رہا ہے، جھوٹے انسانوں کا دست و بازو بن رہا ہے، باطل نظاموں کا سپورٹر بن رہا ہے، باطل نظاموں کے علمبرداروں کا دست و بازو بن رہا ہے، ان کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں. اور کسی وقت اس کے دل میں خیال آ جاتا ہے کہ مجھے ان تمام بغاوتوں کا، تمام سرکشوں کا اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر حساب دینا پڑے گا. ان تمام چیزوں سے باز آ جاتا ہے، اللہ کے حضور پلٹ آتا ہے، توبہ کرتا ہے، خوف کھاتے ہوئے اللہ کے حضور توبہ کر لیتا ہے. اللہ ہوتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ شخص جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے، اس کے لیے دو باغ ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ. ذواتا افنان، ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور. فیہما عینان تجریان، جس میں دونوں باغوں میں دو چشمے رواں ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. فیہما مِن کُلِّ فَاکِہَةٍ زَوْجَانِ، دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہوں. جنتی انسان متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، جنتی انسان ایسے فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے جن کے استر دویز ریشم کے ہوں. وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑی ہوں گی، اور جنتی انسان جب چاہے گا ان پھلوں کو جو ہے اتار دے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان باغوں کے اندر جو ہے ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والی، قاصرات الطرف، شرمیلی نگاہوں والی عورتیں ہوں گی. لم یطمثہن، یہ عورتوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ شرمیلی ہوتی، وہ بے باک نہیں ہوتی، وہ نامحرم سے بڑے کھلے انداز سے گفتگو نہیں کرتی، لچکدار انداز سے ان سے گفتگو نہیں کرتی، شرم و حیا کا پیکر ہوتی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنہیں کسی انس نے، انسان نے اور جن نے اس سے پہلے کبھی چھوا نہیں ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایسی حسین ہوں گی کہ انہن الجاقوت والمرجان، جیسے موتی اور ہیرے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے.
کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن اوصاف حمیدہ کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ سے زیادہ ہمیں اپنے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔